کچھ لوگ ہوتے تھے اور ان کے پاس جنات تابع ہوتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات ایک کے اوپر ایک چڑھ کر آسمانوں تک جاتے تھے، اور سمائے دنیا میں فرشتوں کے درمیان میں امور دنیا کے سلسلے میں جو مذاکرہ ہو رہا ہے اس میں سے کوئی ایک بات اچک لیا کرتے تھے، اور پھر اس کو لے کر اپنا جو آقا ہوتا تھا، جس کو کاہن کہا جاتا تھا، اس کے کان میں پھونک آتا تھا، بتلا دیا کرتا تھا کہ اس طریقے سے دنیا میں ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمانوں میں پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ اب بھی جنات جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ لیکن پہلے یہ پہنچ جایا کرتے تھے، ان پر مار نہیں پڑتی تھی، اور یہ کوئی ایک بار اچک بھی لایا کرتے تھے، اور جو ان کا آقا ہوتا تھا، جو کاہن کہلاتا تھا، اس کے کان میں وہ بات لا کر پھونک دیتا تھا، اس کو بتلا دیا کرتا تھا، بس وہ اپنی طرف سے اس میں 99 جھوٹ ملا کر، 99 سے مراد عدد مراد نہیں ہے، بلکہ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے ملا کر چلتی کرتا تھا، مگر ایسوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت معمولی۔ زیادہ تر لوگ جو کہانت کا دعویٰ کرنے والے تھے، وہ در حقیقت معاشرے میں، احوال میں غور و فکر کر کے نتیجے پر پہنچنے والے لوگ۔ جب آدمی کسی کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اس کو اس لائن میں ایک خاص تجربہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریل گاڑی میں ٹی ٹی جس پر ہاتھ رکھے گا 100 میں سے 95 وہ ہوں گے جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہوگا، وہ جس پر بھی ہاتھ رکھے گا اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوگا، اور جن کے پاس ٹکٹ ہے ان کو وہ چھیڑتا نہیں۔ کیوں؟ ایک زمانے تک کام کرنے کی وجہ سے ان کو خاص تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ مسافروں کے چہروں کے اتار چڑھاؤ اور باڈی لینگویج سے اندازہ کر لیتے ہیں کون ٹکٹ کے ساتھ اور کون بغیر ٹکٹ، باڈی لینگویج سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اور یوں اپنا ایک خاص ذہن بناتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ جیسے جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو سروے آتے ہیں اور وہ اندازہ بتلاتے ہیں کہ فلاں ٹیم کو، فلاں پارٹی کو اتنا ملے گا، فلاں پارٹی کو اتنا ملے گا، اور بعض مرتبہ ان کے سروے بالکل صحیح بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ پرانے زمانے میں بھی جو کہانت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے، ان میں زیادہ تر اسی طرح کے لوگ تھے جو لوگوں کو پڑھنے کے بعد ایک رائے قائم کرتے تھے اور اپنی طرف سے اس میں 100 جھوٹ ملا کر چلتا کرتے تھے، تو یقیناً 2-4 باتیں سچ ہو جاتی تھی، بس ان کا نام ہو جایا کرتا تھا کہ وہ بڑا کاہن ہے، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں بھی غیب کو جانتا ہوں۔
اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس صفت کو ثابت کرنا جائز ہے۔ اور یہ کاہن غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس معنی کر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ ہدیے کا لین دین، ان کے گھر پر کھانا کھانا، یہ سب ناجائز ہے، کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور انسان پر اثر پڑتا ہے۔ انسان اثر قبول کرنے والی مخلوق ہے۔ اب اگر وہ جھوٹوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا کھائے گا پیے گا لین دین کرے گا تو خود کا مزاج بھی بے تحقیقی ہو جائے گا، جھوٹا مزاج ہو جائے گا۔ میں بتلا رہا تھا آج کے زمانے میں یہ ذمہ داری میڈیا ادا کر رہا ہے۔ ان کو کوئی ایک بات بس سراغ کرنا چاہیے، کوئی ایک بات پہنچنی چاہیے، اپنی طرف سے سوچ جھوٹ ملا کر پوری کہانی بنا کر پیش کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ جب چاہو غور کر کے دیکھ لینا میری بات پر، جو لوگ اخبار پڑھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں یا خبریں سننے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، ان کے مزاج بے تحقیقی ہوتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب چاہو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جو اخبار پڑھنے کے بہت شوقین، بعض لوگوں کا یہ حال ہے اخبار کے سلسلے میں کہ ان کو ناشتہ بھی اچھا نہیں لگتا جب تک اخبار نہ ان کے ہاتھ میں، بلکہ واگا تو اخبار لے کر سنداس میں جائے گا اور وہاں بیٹھ کر دونوں کام کرے گا، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی۔ وہ اتنے شوقین ہوتے ہیں۔ اور بعض کا یہ حال ہوتا ہے کہ خبروں کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے۔ تم ایسے تمام لوگوں کو دیکھو، میں دعویٰ کر رہا ہوں جب چاہو تجربہ کرنا، ایسے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ صحیح بات کا اہتمام نہیں کرتے، بس ان کے ہاتھ میں کوئی بھی بات آنی چاہیے بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا مزاج کہ کھری بات بیان کرے، کچی بات مسلمان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جب اس کے کانوں تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو اول تو وہ نظر انداز کرتا ہے، اور نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے تو پہلے تحقیق کرتا ہے، اور جب تحقیق کرنے کے بعد بات پختہ ثابت ہو جاتی ہے تب آگے بڑھاتا ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغ ہوتے ہیں، بس ان کے پاس تک بات پہنچنی چاہیے اور آگے بڑھا دیں گے۔ وہ بات کہیں کس نے ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں ہے، درایتاً روایتاً قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، بات پہنچی آگے فارورڈ کرنی۔ یہ گندا مزاج ہے، یہ برا مزاج ہے، یہ جھوٹا مزاج ہے، اور یہ مزاج بنتا ہے مزاولتوں سے اور تعلقات سے۔ جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، جن کے ساتھ تمہاری مزاولت ہوگی، جن کے ساتھ تمہارا بود و باش ہوگا، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کے اثرات تمہاری طبیعتوں پر پڑیں گے۔ بس یہ اخبار پڑھنے والے اور میڈیا میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے مزاج کے اعتبار سے قالب ہو جاتے ہیں۔ تحقیقی بات اور تحقیقی مزاج ان کے رہتے ہی نہیں۔ کاہن
وہ بھی چونکہ جھوٹے لوگ ہوتے تھے، اب اگر بندہ اس کے پاس اٹھے گا، بیٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، تعلقات رکھے گا، ہدیے کا لین دین کرے گا، تو وہی مزاج خود اس کا بھی ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے پاس جانے سے سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا من اتی کاہنا او حائزا او امرأة من دبرها فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو کاہن کے پاس آتا جاتا ہے، حائزہ عورت سے صحبت کرتا ہے، بیوی سے پچھلی راہ میں صحبت کرتا ہے، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ کتے کی خرید و فروخت کرنا، اس کی قیمت، یہ مسئلہ کتاب البیوع میں آئے گا، یہ حدیث بھی آئے گی، اور مسئلہ بہت مختصر سا ہے، یہیں سمجھ لو، وہاں نہیں سمجھاؤں گا۔ دیکھو کتا ہے، ایک ہے لٹھمار کتا جو سڑکوں پر رہتا ہے، اور ایک ہے ٹریننگ یافتہ کتا۔ ٹریننگ یافتہ کتا جو بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کے کام آتا ہے، گھر کی حفاظت کے کام آتا ہے، کھیت کی حفاظت کے کام آتا ہے، یا شکار کے کام آتا ہے۔ ٹریننگ یافتہ کتا، یہ جو ٹریننگ یافتہ کتا ہے، اس کو گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور جب خرید و فروخت جائز ہے تو ثمن بھی جائز ہے۔ اور یہ جو عام کتا ہے سڑکوں پر رہنے والا، اس کی نہ خرید و فروخت جائز ہے، نہ اس کو گھر میں رکھنا جائز ہے۔ یہ جو آ رہا ہے کہ حضور نے کتے کے ثمن سے منع کیا، یہ عام کتا مراد ہے۔ صاحب ہدایہ نے، آپ نے ہدایہ پڑھی ہے، صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ ہر کتے کی بے جائز، صاحب ہدایہ کے نزدیک ہر کتے کی بے جائز، مگر صاحب ہدایہ کے استاد الاستاد علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اسی پر ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ ٹریننگ یافتہ کتا وہ کتا جو کسی مصلحت کے لیے ہے، کارگر کتا ہے، اس کی قیمت بھی جائز، اس کی خرید و فروخت بھی جائز، اس کو گھر میں رکھنا بھی جائز۔ اور عام کتا جس کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، خواہ مخواہ کتا پال رکھا ہے، خواہ مخواہ کا کتا پال رکھا ہے، یہ نہ جائز ہے، نہ قیمت جائز، نہ گھر میں رکھنا جائز۔ تو جتنے جھبرے کتے ہوتے ہیں، جھبرے بڑے بڑے بال سے ہوں، کچھ انوکھا سا لگ رہا ہو دیکھنے میں، اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑا قیمتی کتا ہے، حالانکہ اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ قیمتی بننے کے لیے تو باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ جس طرح انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہے، کتوں کو بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اور سبق یاد نہ کرنے پر ان کی بھی پٹائی ہوتی ہے۔ جو ان کو کام دیا گیا ہے اگر اس کے خلاف کریں تو ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ دہرادون میں باقاعدہ کتوں کی ٹریننگ کا ایک اسکول ہے، جب چاہے جا کر دیکھ کر آؤ، ان کی باقاعدہ پٹائی ہوتی ہے۔ تو
جھگڑے کتے کو، بڑے بالوں والے کتے کو شوق سے پالتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو پالنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کی قیمت جائز نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی کتا واقعی ٹریننگ یافتہ ہے اور اس کو کوئی ہنر سکھلایا گیا ہے، ایسے ایسے ہنر کتوں کو سکھلائے جاتے ہیں کہ آج کے مشینری دور میں مشینیں وہ کام نہیں کر پاتی جو کتا کر جاتا، ایسے ایسے ہنر سکھلائے جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی ہنرمند کتا ہے، اسے کوئی ہنر سکھلایا گیا ہے، تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور اس کو گھر میں رکھنا بھی جائز ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی، اس ٹکڑے کے اعتبار سے یہ حدیث کتاب النکاح میں پھر آئے گی۔ ثمن الکلب اس ٹکڑے کے اعتبار سے ابواب البیوع میں آئے گی، پوری حدیث آئے گی، اور مہر البغی اس ٹکڑے کے اعتبار سے ابواب النکاح میں آئے گی۔ اور رنڈی کی فیس سے منع کیا۔ رنڈی کی فیس کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جب باندیاں ہوتی تھی تو بعض آقا ظالم ہوتے تھے، وہ اپنی باندی کو حکم دے دیں گے روزانہ 500 روپے مثال کے طور پر کما کے لا، نہیں لا کر دے گی تو اس کی پٹائی ہوتی تھی، اس کو آقا مارتا تھا، روزانہ تو 500 روپے لا کر دے۔ اب یہ بیچاری باندی کہاں سے لا کر دے گی؟ 500 روپے روزانہ کہاں سے لا کر دے گی؟ تو مجبوراً پٹائی سے بچنے کے لیے وہ اپنا جسم بیچتی تھی اور اس کی قیمت لیتی تھی۔ یہ جو قیمت ہے آقا کو لا کر دیتی تھی اور آقا مستی سے زندگی گزارتا تھا۔ یہ جو زنا کی قیمت لا کر آقا کو دے رہی ہے، یہ ہے مہر البغی، رنڈی کی فیس۔ بات سمجھ لو گے نہیں؟ مہر البغی، رنڈی کی فیس، اس سے بھی منع کیا۔ یعنی گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں سے کہا کہ اپنی باندیوں کو زنا کرنے پر مجبور مت کرو، اس لیے کہ وہ جو کچھ کما کر لائیں گی وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور جب حرام ہے تو یقیناً مجبور نہیں کرے گا۔ رقم حلال ہوگی تو آقا مجبور کرے گا، اور رقم حرام ہوگی تو کیوں مجبور کرے گا؟ وَمَهْرِ الْبَغِي وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ، اس ٹکڑے کے اعتبار سے یہاں پر حدیث لائے، اور کاہن کے حلوے مانڈے سے منع کیا، مٹھائی سے منع کیا، یعنی ہدیے سے منع کیا۔ ہدیہ لین دین کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ تعلق ہوگا اسی کے ساتھ تو ہدیہ لین دین ہوگا۔ اجنبی کو نہ کوئی ہدیہ دے گا نہ ہدیہ لے گا، تعلق ہوگا، تعلق بھی گہرا ہوگا تو ہدیے کا لین دین ہوگا۔ بس کاہن کے حلوے مانڈے سے منع کیا، یعنی کاہن سے تعلق رکھنے سے منع کیا۔ کاہن سے تعلق اتنا رکھنا کہ تم اس کے گھر پر جاؤ، دعوت کھاؤ، اس کو اپنے گھر پر بلاؤ، دعوت کھلاؤ، اس کو ہدیہ دو، اس کا ہدیہ لو، اس سب سے حضور نے منع کیا، یعنی کاہن سے تعلق رکھنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ بود و باش رکھے گا، تعلق رکھے گا، وہ خود بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں یہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور غیب اللہ کی صفت ہے، بس یہ شرک میں مبتلا ہے، اور جو شرک میں مبتلا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے کوئی معنی ہی نہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی وخلوان الکاہن، ھذا حدیث حسن صحیح